الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تابعین میں سے ایک بہت بڑے امام حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ ابن خلقان رحمہ اللہ نے ابن سیرین رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں بیان کیا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے ہمسائے کی کبوتری پکڑی ہے، پھر میں نے اس کے بازو توڑ دیے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کا چہرہ بدل گیا اور کہا کہ پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا پھر ایک کالا کوا آیا اور میرے گھر کے پچھواڑے بیٹھ کر نقب لگائی۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ تیرے رب نے تجھے کتنا جلدی ادب سکھا دیا، تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور ایک کالا سیاہ آدمی تیری عورت کے پاس آتا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے تھے اور بدزار ہو گئے تھے، اور یہ انس بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ پر کچھ قرضہ بھی ہو گیا جس وجہ سے ان کو قید کر لیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ گناہ معلوم ہے جس کی وجہ سے قرض مجھ پر چڑھ گیا۔ کسی نے پوچھا کون سا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا میں عرصہ 40 سال سے ایک مفلس آدمی کو یا مفلس کہہ کر پکارتا رہا تھا۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ لوگوں کے گناہ کم ہیں، اس لیے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پر مصیبت کہاں سے آئی ہے، اور ہمارے گناہ زیادہ ہیں اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ ہم پر مصیبت کہاں سے آئی۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت وصیت کی کہ مجھے غسل اور کفن محمد بن سیرین دیں اور میری نماز جنازہ بھی وہی پڑھائیں۔ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو محمد بن سیرین جیل میں تھے، تو لوگوں نے امیر سے ان کے کفن دفن کی اجازت مانگی تو امیر نے اجازت دے دی۔ محمد بن سیرین نے کفن اور غسل دیا، نماز پڑھائی اور گھر جانے سے پہلے ہی جیل آ گئے۔ ابن سیرین کبار تابعین میں سے ہیں۔ تعبیر رویا میں یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے میں ان کو خاص مہارت حاصل تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی جبکہ وہ صبح کا کھانا کھا رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے چاند کو ثریا میں داخل ہوتے دیکھا، اور مجھے کسی بلانے والے نے پیچھے سے یہ آواز دی کہ ابن سیرین کے پاس جا کر یہ خواب بیان کرو۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کا رنگ بدل گیا اور اپنا پیٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان کی بہن نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں 7 دن بعد مر جاؤں گا۔ تو وہ 7 دن بعد 110 ہجری میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے 100 دن بعد وفات پا گئے۔ میرے عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات بزرگان دین کے اور تابعین کرام کے عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں۔ چنانچہ جو پہلا واقعہ بیان ہوا کہ ایک آدمی نے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے اپنے ہمسائے کی کبوتری پکڑی اور اس کے بازوؤں کو توڑا، اور پھر ایک کوا میرے گھر کی پچھلی طرف سے آیا اور اس نے اس میں نقب لگائی، تو اس سے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ تو نے غیر کی عورت پر نظر رکھی تو کسی نے تیری عورت پر نظر رکھی، اور یہ ایک مکافات عمل کا نتیجہ ہے کہ ہم جیسے خود ہوں گے ویسا ہی معاملہ ہمارے گھروں پر ہوگا۔ آج ہم کس قدر بے باک ہو چکے ہیں کہ دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر تو غلط نظر رکھتے ہیں، لیکن اپنی اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی تو خواتین موجود ہیں، ہماری بیوی کی شکل میں، ماں، بہن اور بیٹی کی شکل میں، اور دیگر محرم رشتوں کی شکل میں ہمارے گھروں میں بھی خواتین موجود ہیں۔ تو کیا جس خاتون کی طرف، جس عورت کی طرف ہم نے گندی نگاہ سے دیکھا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی عزت ہوگی؟ تو کیا ہم اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ہماری عزت پر غلط نگاہ رکھے؟ تو جیسے ہم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، اسی طرح کوئی دوسرے لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں، ہماری خواتین پاک دامن اور صاف ستھری رہیں، تو ہمیں خود اپنے دامن کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اور بے حیائیوں سے پاک رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ مکافات عمل ہیں۔ دنیا میں انسان جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی صلہ کسی نہ کسی صورت میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی تابعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی اور نظافت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔